حارث نواز صاحب یہ ذرا فرمائیے گا کہ آج ایک بڑا امپورٹنٹ بیان وہاں سے آیا اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اب وار کرائمز میں یہ چیز آنی چاہیے اور اس کو پاکستان کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے کہ بیان آیا بھارتی منسٹری سے کہ ابھی پہلگام واقعے کی ہم تحقیق کر رہے ہیں. تو اگر آپ تحقیق کر رہے ہیں تو آپ نے ہم پر حملہ کیسے کر دیا, ہم نے دھاوا کیسے ہم پہ بول دیا, جبکہ آپ کی تحقیق کبھی مکمل ہی نہیں ہوئی کہ اس میں کون ملوث تھا. تو پھر یہ کیسے ممکن ہوا یہ سارا کچھ؟ اب ستی آپ مجھے خود بتاؤ یہ کتنی بے وقوف قوم ہے. ان کی پرائم منسٹر, ان کا کھنڈ بھارت کے 4 کا ٹولہ اور ان کی جو حکومت, اگر آپ نے انکوائری ہی نہیں کمپلیٹ کی تو 5 منٹ میں آپ نے دنیا میں اپنے میڈیا کی سرخیوں وغیرہ پاکستان کو فریم کرنا شروع کر دیا. 10 منٹ میں آپ کے پاس کون سی گدڑ سنگھی تھی کہ آپ نے ایف آئی آر کاٹ دی اور اس کے بعد آپ نے پوری میڈیا کیمپین چلا دی. پاکستان نے پھر بھی یہ کہا کہ ہم بہت افسوس کرتے ہیں فیملیز کے ساتھ جن کا یہ حادثہ ہوا ہے, ہم یکجہتی کا احساس کرتے ہیں. وی وانٹ کہ آپ کسی ملک سے انڈیپینڈنٹ انکوائری کرائیں اور اس کے بعد ہمیں بتائیں, دین ول ٹیک ایکشن. دنیا نے آپ کے بیان کو ایکسپٹ نہیں کیا, دنیا نے پاکستان کی بات کو مانا, پوری دنیا میں آئسولیٹ ہو گئے. وٹ ہیو یو گین؟ اس کے بعد منہ کالا کروا دیا جب آپ کو صرف جو چیف ہمارے پرائم منسٹر نے بڑی صحیح بات کی, 71 کا بدلہ لیا ہے. ہم نے آپ سے 6 گھنٹے میں فجر کی نماز سے اسٹارٹ کیا اور 6-7 گھنٹے میں آپ کو گھٹنوں کے بل کرا دیا اور آپ نے سجدے میں جا کے کہا ٹرمپ سے خدا کے لیے پاکستان نے پتہ نہیں ہمارے پاس کون سے میزائل کی بارش کر دی ہے, ہمیں ان سے بچاؤ ورنہ ہم تباہ ہو جائیں گے. تو اس کے بعد پھر شور مچا رہے ہیں جی کہ ہم نے ابھی جنگ بندی نہیں کی ہے, ابھی پاکستان وائلیشن کر رہا ہے. پھر اور اپنے یہ جو گھبرایا ہوتا ہے نا, ہارا ہوا, وہ ایسے ہی خدمت میں کرتا ہے. ادھم پور میں جا کے آپ نے سنے پرائم منسٹر نے کیا کہا, ہم نے پاکستان کو نیٹ تو نابود کر دیا, ہم نے پاکستان کو یہ کر دیا. اس کی باڈی لینگویج, اس کی آواز اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی. وہ اپنے جوانوں کی نظروں میں نظریں ڈالتے بات نہیں کر جوان نہیں کہہ رہے ہیں فرما رہے ہیں جی مودی صاحب کہ جی تنکوں کی طرح ہمارے پاکستان کے میزائل بکھر گئے, ان کے جہازوں کو ہم نے آنے نہیں دیا. تو بھئی یہ رافیل کیا تنکوں سے گرے ہیں؟ یہ جو آپ کے جو ایئر بیسز ہیں ان پہ جو تباہی ہوئی ہے یہ تنکوں سے ہوئی ہے. تو S-400 کس نے آپ کے مارے میزائل وہ کس نے مارے؟ برہموس کا آپ کا جو ڈمپ تھا وہ کس نے تباہ کیا؟ اوڑی کا جو پورا کشمیر کو آپ جو ایمونیشن دیتے تھے وہ کس نے اڑایا؟ سارے بیسز کس نے اڑائے؟ آپ کی ساری پیرالسس ہو گیا سسٹم کے اندر, تبھی تو آپ بھاگے کہ جی ہمیں تو پتہ نہیں, سمجھ نہیں آ رہا. تو اسی یہ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنی قوم ٹرننگ بھی ہے. اور ان کا ارناب عثمانی, میجر گوریار, اس کے بعد جنرل بخشی جیسے نعرے چھلانگے لگا رہے تھے, وہ کہاں گئے؟ بالکل جو ہوتا ہے نا شپش کر کے ان کی آواز نہیں نکل رہی. ہم تو جی پوچھیں گے ٹرمپ نے کیوں ریسیو کر رہے, بھائی اپنے باپ سے پوچھو نریندر مودی سے, اپنے فارن منسٹر سے پوچھو جو وہاں جا کے گر گئے ملنے کی. اس کے بعد ٹرمپ نے مہربانی کر کے تمہیں پاکستان صلح کرائی اور آپ ایسی باتیں کر رہے ہو. آئی تھنک اور ان کو یہ نہیں پتا کہ وی آر اسٹل ریڈی 24 آورس. ہمارے پاس پلان 1, 2, 3 کنٹینجنسی ساری بنی ہوئی ہیں. اگر دوبارہ مسٹر وینچر کیا تو اس سے ڈبل نقصان ہوگا اکنامکلی اور اس کے بعد آپ کا ملٹری کے بیسس پہ بہت زیادہ نقصان ہوگا. میں ایک اور چیز پہ بات کر رہا تھا کہ یہ ظاہر ہے کہ پاکستان کی دفاعی پیداوار جو پاکستان ظاہر ہے کہ ملکی سطح پر بناتا ہے اس کی بھی بڑی مانگ بڑھی ہے, جس طرح سے افیکٹولی ہمارا ویپن سسٹم جو ہمارا اپنا انٹیگریٹڈ تھا اختیار صاحب وہ یوز ہوا. لیکن آج بڑی مزاحیہ ایک بات میں نے ایک ظاہر ہے کہ بھارتی ایک ویب سائٹ پہ پڑھی کہ جو انڈیا جو کلیم کر رہا ہے کہ ان کی کامیابی کے بعد جو ان کا میزائل ڈیفنس سسٹم ہے یا ان کے جو اپنے جو بنائے ہوئے ڈرون ہیں یا ان کے اپنے بنائے ہوئے ہتھیار ہیں ان کی مانگ اور ایکسپورٹ آرڈر جو ہیں وہ بڑے بڑھ گئے ہیں. میں نے کہا یہ تو رافیل وغیرہ دنیا بھر کے آرڈر کینسل کرا دیے کہ وہ ڈرتے پھر رہے تھے. ٹرمپ نے اس لیے بھی ٹروز کروا دیا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ ہمارے جو نیول ان کے ایسٹس ہیں ان کے اوپر بھی بات آ جائے جو انڈیا کے پاس ہیں جو میری ٹائم پیٹرول کے, اور شکر کر رہا ہوگا کہ F-35 ان کو نہیں دیا تھا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ایکسپورٹ بڑھ گئی. یہ کون سی ڈیلیوژن ہے؟ اچھا میں اختیار صاحب سے ذرا جواب دے لوں سر, پھر کامنٹ لوں گا آپ سے بھی. میں 2 باتیں آپ کو بتاتا ہوں. پاکستان کی آرمڈ فورسز نے
S-400 का सिस्टम मलिया मेट कर दिया। पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेज ने इजरायली साख्ता ड्रोन को मेरे ख्याल में जो कुछ रह गए थे तो वो लोगों ने अपने जाती पिस्तौलों से गिरा दिया। हाँ जी। राफेल जो दुनिया में एक नाम रखता था, बड़ा नामी गिरामी जहाज हुआ करता था, उसको चील और कौवे की तरफ नीचे गिरा दिया, उसकी मार्केट भी गिर गई। अब ये सारी खिफतें मिटाने के लिए जब मोदी आया और टीवी पर बैठा और उसने कहानी गढ़नी शुरू की, तो अशफाक भाई बड़ा मजा आता है जब कोई झूठा शख्स आपके पास आकर झूठी कहानी सुनानी शुरू कर दे, जबकि उसकी असल कहानी आपको मालूम हो। तो और उसको भी पता होगा मैं झूठ उसको भी नहीं, उसको तो पता है कि वो झूठ बोला है, लेकिन ये उसको नहीं पता कि जिनको सुना रहा हूं उनको असल कहानी मालूम है। और उनके हाथ में इसी तरह चाय का मग होता है, वो उसके सिप ले रहा होता है और एंजॉय कर रहा होता है, साथ साथ कहे कि अच्छा फिर आखिर तक मोदी ने झूठ बोला। उसकी अपनी मीडिया आज सारा दिन टीवी पे चलता रहा कि मोदी ने झूठ बोला है। सोशल मीडिया कह रहा है कि मोदी जो है वो झूठा है। दुनिया कह रही है कि मोदी झूठ बोल रहा है, यहां तक के मेरे ख्याल में यूरोप वाले, फ्रांस वाले भी लानते भेज रहे हैं। इतना बुरा हमारा तैयारा नहीं था जितना तुमने उसको मार्केट में हमारी वो मार्केट वगैरह चल रही होती है ना, तो उसके अंदर ये भी चल रहा था कि अगर एक और कोई राफेल गिर जाता तो फ्रांस ने हमला कर देना था इंडिया पे। मुझे लगता ये है कि अब अगर उसने अपना मार्केट उठाना है, जैसे फ्रांस ने, वो शायद 10, 15, 20 तैयारे आपको मुफ्त में ही दे दे कि यार ये लो और जरा उड़ा के दिखाओ दुनिया को, ये तैयारे इतने बेगैरत नहीं है, ये बड़े नाकारा लोगों के हाथ लग गए। अच्छा, एक चीज ये तो मेरे ख्याल में इस वक्त मोदी जो भी बात कह रहा है, इंडिया से जो भी बात है, वो दुनिया को पता है कि वो झूठ बोल रहा है और आपकी पोजीशन जो है वो बिल्कुल अपर हैंड वाली रहे।